شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا كريم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة للعالمين اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محتشم عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمیں اس سلسلہ درس قرآن میں استقامت عطا فرمائے اور پروردگار اپنے حبیب کے صدقے جو ہم مشن لے کے چلے ہیں مکمل قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر و تشریح کے اپنے حبیب کے صدقے مالک اس کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور قرآن کا نور، قرآن کی برکتیں اور قرآن پاک کی رحمتوں سے مالک ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر و تشریح کی جو رسمی گفتگو ہوتی ہے بیانات کی، اس سے تھوڑی سی یہ ہٹ کے ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو انداز ہوتا ہے وہ تدریس والا انداز ہوتا ہے کہ جس طرح ایک استاد کلاس میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے، اس کے اندر وہ انداز اپنایا جاتا ہے۔ اگر مقررانہ انداز اپنایا جائے تو پھر بات سے بات نکلتی جائے گی، اور پھر ایک ہی آیت کے اندر 1 گھنٹہ جو ہے وہ گزر جائے گا۔ تو اس کے اندر توجہ در توجہ، کیونکہ جب رسمی گفتگو ہوتی ہے تو عوام اس بات کا انتظار کرتی ہے کوئی ایسی بات آئے گی جس میں سبحان اللہ کی داد دی جائے، مگر درس کے اندر یہ ترجمے کی جو محفل ہے اس کے اندر یہ سبحان اللہ واہ واہ اس قسم کے مواقع کم ہی ہوتے ہیں۔ اس کے اندر تسلسل ہوتا ہے اور بات سے بات جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور بندہ اگر چند لمحوں کے لیے بھی اپنی توجہ ہٹا لے تو پھر بیچ سے ربط ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کو پوری بات سننے کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے طالب علم میں اگر استاد صاحب کوئی پڑھا رہے ہو تو سبق، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی توجہ ہٹی سبق سے، اب اس کے بعد بچے کا دل نہیں کرتا سبق سننے کو، اب کہتا نہیں وہ جو بیچ کی بات رہ گئی ہے میں نے پہلے وہ سننی ہے۔ تو جب تک ظاہر ہے اب استاد آگے جا چکا ہے، اب استاد نے پیچھے ریپیٹ کروانا نہیں ہے، کیونکہ اور بچوں کا ٹائم سے ہوگا، بچہ وہیں پہ جو ہے وہ نڈھال ہو جاتا ہے کہ جب تو میں نے آگے سننا ہی نہیں، جب تک میری یہ بات نہیں صاف ہوگی تو میں آگے سنوں گا نہیں۔ تو اس لیے ترجمہ قرآن کے اندر بھی مکمل توجہ جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ بیچ سے کوئی بات رہ نہ جائے، ورنہ آگے کی بات سننے کا پھر دل بھی نہیں کرے گا۔ تو پہلے چند ایک بنیادی چیزیں ہیں اس کا جاننا ضروری ہے، پھر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے تسلسل کی طرف۔ رسول برکت کے لیے 1 سے 2 رکوع کا آج ہم پڑھ ہی لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا رمضان سے کی اور اس کا اختتام بھی رمضان میں ہوا۔
یعنی حضور پر جو قرآن پاک اترنا شروع ہوا وہ رمضان سے شروع ہوا تھا اور اس کا اختتام بھی رمضان ہی میں ہوا۔ تو قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں حضور پر اتارا۔ لوح محفوظ سے قرآن آسمان اول پر وہ یک بارگی نازل ہوا اور آسمان اول سے حضور پر وہ 23 سال میں نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے یک بارگی نازل ہوا آسمان اول پر، آسمانی دنیا پر، اور پھر وہاں سے جناب جبریل امین علیہ السلام وہ موقع مناسبت کے لحاظ سے قرآنی آیات کو لے کے اترتے، یعنی کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا تو کہیں واقعات کے حساب سے، معاملات کے حساب سے جناب جبریل وہ قرآن کی آیتیں لے کے آتے تھے، یعنی وقتاً فوقتاً۔ تو اگر قرآن کو ایک ساتھ اتار لیا جاتا تو ظاہر پھر صحابہ کے لیے یاد کرنا مشکل، قرآن کو سمجھنا مشکل۔ تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، جبکہ لوح محفوظ سے ایک بار اترا آسمان اول پر، آسمانی دنیا پر، پھر وہاں سے حضور کی ذات تک 23 سال میں کم و بیش جناب جبریل امین علیہ السلام قرآن کو لے کے آتے رہے۔ جبکہ تورات اور انجیل زبور کو اللہ نے ایک ہی بار اتارا، تورات کو بھی ایک ہی بار، انجیل کو بھی ایک ہی بار، اور اللہ نے تورات، انجیل، زبور کے علاوہ کئی صحیفے جو کتابچوں کی شکل میں تھے، اللہ نے وہ بھی کئی انبیاء کرام کو عطا کیے، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام پر آپ پر 7 صحیفے نازل ہوئے، اسی طرح اور انبیاء پر بھی صحیفے یعنی چھوٹے چھوٹے کتابچے کہہ لیں، مگر لا ریب کتاب کو اللہ رب العزت نے 23 سال کے اندر نازل فرمایا۔ اگر اس کو یک بار کی نازل کیا جاتا تو پھر ظاہر امت پر اس پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا وہ مشکل ہوتا، گرا ہوتا، اس لیے پروردگار نے اس کو 23 سال میں نازل کیا۔ تو قرآن پاک کے 6 نام جو ہے مفسرین کرام نے گروائے ہیں۔ ایک اس کتاب کو، کتاب اللہ کو قرآن بھی کہا گیا ہے، اور برہان بھی کہا گیا ہے، فرقان بھی کہا گیا ہے، اور کتاب بھی کہا گیا ہے، اور مصحف اور نور یہ نام جو ہے اس کتاب اللہ کے ہیں، اور وہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ اب جیسے برہان، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف برہان آیا تمہارے رب کی طرف سے، تو ظاہر برہان کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اب اسی طرح اللہ رب العزت نے فرقان کا بھی کہا، تبارک الذی نزل علیک الفرقان، کہ ہم نے تم پر فرقان نازل کیا۔ اور اسی طرح نور بھی ہے کہ من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا۔ تو قرآن پاک کے 6 نام ہیں، قرآن، فرقان، مصحف، نور، برہان، کتاب، یہ نام جو ہے قرآن پاک کے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہی جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ اب قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہاں پر ذکر کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، یہ نہیں کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ آپ کو کہ جناب یہ تو ذکر کی بات ہوگی، تو یہاں پر ذکر سے مراد کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے۔ دیکھیں اس کا ایک آسان سا ایک فائدہ، یعنی یہ عالم کو اس درس نظامی کا اس کا خاص فائدہ کیا ہے؟ کوئی بندہ گمراہ کر سکتا ہے، جناب دیکھیں اللہ تو کہہ رہا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اب ذکر سے کیا مراد ہے؟ جناب ذکر سے مراد اللہ لا الہ الا اللہ، یہ مراد ہے، اور اس کے ہم محافظ ہیں۔ کوئی آج کا جاہل صوفی معاذ اللہ قرآن سے یوں تحریف کریں، اور قرآن سے تحریف کرنے والے مارکیٹ کے اندر کئی آ گئے، اتنے آ گئے، یقین کریں بندہ پریشان ہو جائے، اور ایسی آیات سے ایسی تحریف، ایسی تعویل کرتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر وہاں پر قدر معلوم ہوتی ہے بندے کو اپنی آپ کی، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی اتنی سمجھ بوجھ تو دی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کی فطروں میں ہم نہیں آ رہے۔ اب ایک بندہ ہے نیٹ پر ہی ہے، وہ ایک بکواس کر رہا تھا، تو کہہ رہے بھائی قرآن پاک کے اندر اہل ایمان کہا گیا ہے، مومن، تو کیسے کون مراد ہے؟
کبھی مومن مسلمان کہہ رہے نہیں، مومن سے مراد فقط رسول اللہ کی ذات تھی بس، اور تو کوئی مومن ہے نہیں معاذ اللہ، وہ قرآن سے ثابت کر رہا ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو قرآن پاک کو جناب تورات انجیل زبور اللہ نے ان کو نازل تو کیا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، صرف قرآن کا لیا. اور یہ کتابیں صرف انبیاء کرام کو یاد تھی، امتوں کو یاد نہیں تھی زبانی. اور ان انبیاء کرام کے پردہ کر جانے کے بعد قوموں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی، اپنی من کے مسائل ڈال دی، اور جس کا جو دل چاہا وہ کرتا رہا. اور آج پورے زمین پر کہیں بھی تورات انجیل زبور ہو بہو ویسے نہیں ہے جیسے اللہ نے نازل کی، مگر یہ کتاب ہے قرآن پاک تا صبح قیامت. اس کے اگر کوئی زبر کو بھی بدلنا چاہے گا تو وہ بھی نہیں بدل سکے گا. تو فرمایا قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے جو ہے وہ محافظ ہیں. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ قرآن پاک ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اور ھذا بیان للناس، اور یہ قرآن بیان بھی ہے لوگوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بھی ہے اہل ایمان کے لیے. اب اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت نصیحت اہل ایمان کے لیے، اور ہدی للناس، اور ہدایت لوگوں کے لیے. اب متقین الگ ہے، الناس لوگ الگ ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ناس لوگوں کے اندر، اس کے اندر یہ عام ہے، یہ عمومیت کو ہے، اس کے اندر ہر ایک بندہ آ جاتا ہے، اہل ایمان بھی آ جاتے ہیں، اہل کافر بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے کہ جب بشر کہا تو بشر کے اندر عام انسان مراد ہے. اب اس کے اندر عام بھی ہے، خاص بھی ہے. اس لیے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں نبی کو انسان بھی نہ کہو اور نبی کو بشر بھی نہ کہو. تو یہ لفظ عمومیت کے لیے، اور اللہ نے نبیوں کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے، وہ بیان کرو. تو قرآن ہدایت لوگوں کے لیے اور ہدایت متقین کے لیے. تو متقین کے لیے تو ہدایت ہے قرآن، لوگوں کے لیے کیسے؟ اس کے اندر تو کافر بھی آ گئے، تو کیا ان کے لیے بھی ہدایت ہے؟ کہا ہاں، اگر وہ اللہ رب العزت کے نیک بندے بن جائیں تو اب وہ لوگوں سے نکل کر متقین کے درجے میں آ جائیں گے، اب ان کے لیے بھی ہدایت ہے. مگر زیادہ نفع بخش قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، کیونکہ جس کے اندر خوف خدا زیادہ ہوگا اسے قرآن زیادہ نفع دے گا، اور جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو اس کو قرآن بھی نفع جو ہے وہ نہیں دے گا. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اے علی، ان قریب ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا کہ جس سے بچنا مشکل ہوگا، جس سے بچنا مشکل ہوگا. اب اللہ رب العزت مولا کائنات کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے، انہوں نے جواب پوچھ کے ہمارے لیے آسانی کر دی. جواب حضور پھر بچیں گے کیسے؟ انہوں نے فرمایا ایسا فتنہ برپا ہوگا کہ قومیں جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گی، تو حضور سے پھر بچیں گے کیسے؟ یہ آداب ہے. حضور کیسے فتنہ برپا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں ہوگا؟ اور حضور نے کہہ دیا بات ختم ہوگی. حضور اب یہ بتلائیے، آپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ تو ہو کے ہی رہے گا. اب آپ یہ ارشاد فرمائیں اس سے بچیں گے کیسے؟ اس فتنے سے آپ نے کہہ دیا فتنہ تو برپا ہوگا، اب بچیں گے کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان لفظوں میں، جو قوم کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی وہ فتنوں سے بچ جائے گی، اور جو قوم قرآن کو چھوڑ دے گی وہ فتنوں میں پڑ جائے گی، وہ قوم فتنوں میں پڑ جائے گی. آج امت کی زب و حالی کی بنیادی وجہ یہ ہے کتاب اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا. جناب عمر فاروق فرماتے میرے مدنی آقا نے فرمایا اللہ کتاب اللہ سے قوموں کو عروج بھی دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا. جو کتاب اللہ کو لے کے چلے گی قوم وہ عروج پائے گی، اور جو کتاب اللہ کو چھوڑ دے گی وہ زوال پائے گی. صحابہ کرام جب کسی علاقے کو فتح کرتے تو ان کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا. جو کتاب اللہ کو مانے گا اس پر تلوار نہیں چلے گی، اس پر تلوار نہیں چلے گی. اور جس پر اگر تلوار نہ حق چلے گی تو پھر آگے قرآن آ جائے گا کہ نہ حق کیوں چل رہی ہے. تو اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مبلغ کے لیے تلوار اور قرآن پڑھنا ضروری ہے.
جناب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ یہ کہ جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، کہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کے اندر تلوار کا بھی استعمال ہوا، اخلاق کا بھی استعمال ہوا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں تلوار کا ہونا بھی ضروری ہے، قرآن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ناحق چلے، اسلام کا راستہ روکے، تو پھر اس پر تلوار چلنی چاہیے، اور اگر کسی پر تلوار ناحق چلے تو پھر اس کا راستہ قرآن روکے گا۔ تلوار بھی ہو، قرآن بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، ایسے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کتاب اللہ کا مذاق اڑائیں گے، اور اس وقت کے حکمران قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے، اور فرمایا کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اور پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ پھر ایسے علماء بھی پیدا ہوں گے جو قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، یعنی علماء کا پیٹ قرآن سے بھرے گا نہیں۔ کیا معنی؟ یعنی وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تفسیریں کریں گے، قرآن کی تشریحیں کریں گے، قرآن سے روز نئے نئے موتی نکالیں گے، ان کا کبھی پیٹ بھرے گا بھی نہیں۔ اس قرآن کے پہلے مفسر تھے عبداللہ بن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر بیان کی۔ اس وقت سے لے کر آج تک نہ جانے کئی علماء کرام بیٹھے ہوئے قرآن کی تفسیریں لکھ لیں۔ بھائی جب ایک ہو چکی بات ختم، اگر ہر ایک بیٹھا ہو اس میں ہوتے لگا رہے، تو جس کی گہرائی زیادہ نیچے تک ہے، جو زیادہ ہوتا لگانا جانتا ہے، وہ زیادہ موتی پکڑ کے لے آتا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنی صلاحیت دی، وہ اتنا زیادہ نیچے گہرائی والا گوتا لگاتا ہے، نیچے سے کوئی موتی لا رہا ہے۔ صوفیہ کرام نے قرآن کو پڑھا تو انہوں نے جو ہے وہ صوفیوں والی چیزیں نکالی، اللہ نے ان کو روحانیت کے اور بڑے بڑے درجے عطا فرمائے۔ عالموں نے غوطہ لگایا تو علم کی باتیں نکال کے لے، فقہائے کرام نے غوطے لگائے تو فقہ کی باتیں لے کے آگے، محدثین نے غوطے لگائے تو حدیث کے موتی لے کے آگے، فلسفیوں نے، منطقیوں نے غوطے لگائے تو اللہ نے انہیں فلسفے اور منطق کے موتی عطا فرمائے۔ تو جس نے جو غوطہ لگایا، آج کا پڑھا لکھا سائنسدان بھی اگر اس میں غوطے لگائے، اللہ اسے بھی حکمت کے موتی عطا فرمائے گا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر سائنسدانوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ایٹم کی تعریف بھی جو ہے وہ سائنسدان کہتے ہیں ہمیں اس صورت سے ملی ہے۔ ایٹم، اس کی تعریف بھی جو ہے کہتے ہیں ہمیں اس قرآن سے ملی ہے۔ اللہ، یعنی جس نے قرآن کو جس نیت سے پڑھا، اللہ نے اسے وہ موتی قرآن پاک سے عطا فرمائے۔ صحابہ کرام اس لیے تو کہا کرتے تھے، کہتے ہیں اگر ہمارے پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے، اس کو ہم قرآن سے ڈھونڈتے ہیں۔ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ ہماری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے، اس کو ہم قرآن سے ڈھونڈتے ہیں۔ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ کہ قرآن میں ملتی ہے۔ یعنی اللہ نے انہیں علم اتنا عطا فرمایا دیا تھا قرآن کی برکت سے، وہ اپنی گمی رسی کو بھی ڈھونڈ لیتے تھے، اپنے جوتوں کے چشموں کو بھی ڈھونڈ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ علماء کا بھی قرآن سے سیر نہیں ہوگی۔ تو جو مولوی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا تو علماء کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ علماء وہ جو قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، یا تو پڑھتے رہیں گے یا پھر قرآن کے اندر غوطے لگاتے رہیں گے۔ جب بھی تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو وہ تفسیر اتنی وزنی ہو جائے کہ اس کو 70 اونٹ بھی مل کے نہ اٹھا سکیں۔ یہ 70 اونٹوں کی پیٹوں پر وہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ لاد دی جائے۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں لکھنے کے لیے بیٹھو، مولا کائنات فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنا بڑا سمندر ہے یہ قرآن علم کا۔ ہم نے تو خالی ابا کی تیجے کی 40 کے لیے رکھا ہوا ہے بس۔ آج یہود و ہنود غیر مسلم قرآن کو پڑھ کے جو انہیں ہدایت نصیب ہو رہی ہے۔ ایک اچھا سا نام ہے، پتہ نہیں کیا، مجھے نام بھول گیا، وہ بدبخت، پہلے کا بدبخت، ابھی کا بدبخت نہیں، ابھی تو خوش بخت ہے۔ خبروں کے تھرو سے سنا تھا، وہ چلا تھا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اس نے کوئی کتاب بھی لکھ دی تھی، جو کوئی فلم بھی بنانے پہ چلا تھا، تو وہ قرآن سے نا اسلام کی خامیاں ڈھونڈنے چلا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس پر ایسا کرم کیا ہے کہ جو قرآن کی خامیاں ڈھونڈنے چلا تھا، اس کو قرآن سے اسلام کی حقانیت مل گئی، وہ مسلمان ہو گیا۔ غیر مسلم ان کو قرآن سے اتنا لگاؤ، ان کو اتنا کچھ مل رہا ہے، ہم نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔
تو ہمارے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ ہماری مثال نہ اس بوڑھی اماں کی طرح ہے کہ جس کا بیٹا باہر رہتا ہو اور اماں بیمار تھی، بیٹے نے باہر سے جو ہے وہ چیک بھیجا خط کے اندر. اب وہ خط جب آیا تو اماں پڑھی لکھی تھی نہیں. اب وہ کیا کرتی ہے، سارا دن خط کو اٹھا کے چومتی تھی، میرے بچے نے بھیجا ہے، میرے بچے نے بھیجا ہے. اب اماں کو اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی خط جا کے کسی سے پڑھوا لے، اس کو کھلوا لے اندر ہے کیا. اور ساری زندگی اس کو چومتی رہی اور اس پرسان حال کے عالم میں، بے بسی کی غربت میں اماں کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے آ کے اس کا خط کھولا تو دیکھا اس کے اندر چیک تھا. تو اگر بوڑھی اماں کو اتنی جو ہے عقل ہوتی، خط کھولتی، چیک ہوتا، پیسے نکالتی، غربت کی زندگی کو اچھا گزار لیتی، اللہ اس کو صحیح سلامتی عطا فرما دیتا. اور بیچاری خط چومتی قبر میں چلی گئی. یہی حال ہمارے مسلمانوں کا ہے، ساری زندگی قرآن کو چومتے رہے، چاٹتے رہے، سینے سے لگاتے رہے، کبھی اندر کھول کے پڑھا ہی نہیں. اللہ نے ہم سے کلام کیا. اللہ اکبر. تو کیا ارشاد فرمایا میرے مدنی آقا نے؟ فرمایا کہ علی جو علماء ہوں گے وہ کبھی قرآن سے سیر نہیں ہوں گے. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا. اب ایک بندہ ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے دن رات، اب اس کو رب سے مانگنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا، اس کو فرصت ہی نہیں ہے. یعنی یوں سمجھے وہ دعا کرنے کے بعد اس کو وقت ہی نہیں. صبح دیکھو شام دیکھو قرآن میں پڑھ رہا ہے، لگا ہوا ہے، اس کو رب سے مانگنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. میرے مدنی آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اس کو بن مانگے دوں گا اور وہ دوں گا جو ساری دنیا والوں سے زیادہ بہتر ہوگا. اس کو تو ٹائم ہی نہیں نا مانگے رب سے، قرآن میں لگا ہوا ہے. رب فرماتا میں اس کو بن مانگے دوں گا اور وہ دوں گا جو ساری کائنات سے بہتر ہوگا، میں اس کو وہ عطا کروں گا. اور کیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ کس کتاب اللہ کو اور کتابوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسی پروردگار کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے تو حضور نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو حضور پہ اس کا حل کیا ہے، دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے؟ فرمایا دو چیزوں سے. تو قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرو یا موت کو یاد کیا کرو. یہ دو چیزیں ہیں جو دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور کر دیں گی. اللہ اکبر. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کی مثال اس مشک کی طرح ہے. اگر مشک کا ڈھکن بند بھی کر دو نا، کسی چیز میں ڈال کے اس کا ڈھکن بند بھی کر دو تو پھر بھی وہ کمرے کو معطر کر دے گی اپنی خوشبو سے. کہ حافظ قرآن کی مثال ایسی، یعنی جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن کی محبت ہے، وہ قرآن سے پڑھتا رہتا ہے، وہ ایسا ہی ہے. وہ خود تو معطر ہوگا ہی ہوگا، اپنے پاس بیٹھے لوگوں کو بھی اپنی خوشبو سے معطر کر دے گا. فرمایا کہ اس کی مثال ایسے اس مشک کی طرح ہے کہ جہاں رکھ دو تو پورے کمرے کو پوری جگہ کو معطر کر دیتی ہے. کہا قرآن پڑھنے والا بھی ایسا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ چند ایک فرمودات تھے. اب قرآن پاک کی جو ابتدا ہوئی ہے نزول کی تو وہ مکۃ المکرمہ میں ہوگی. اس لیے جو قرآن کی مکی صورتیں کہلاتی ہیں وہ ہیں جو مکے میں نازل ہوئی تھی، اور جو مدنی کہلاتی ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئی تھی. تو 26 سے 27 صورتیں مدینے میں نازل ہوئی اور 86 سے 87 صورتیں جو مکی ہیں وہ مکے میں نازل ہوئی. اور بعض دفعہ ایک صورت مکی ہوتی ہے، اس کے اندر چند آیاتیں مدنی بھی ہوتی، چند مکی بھی ہوتی. کئی ایسی صورتیں ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے بھائی اس صورت کے اندر 120 آیاتیں ہیں تو 20 آیتیں مدنی ہیں، 100 آیتیں مکی ہیں. یا تو وہ جو مکی صورتیں آیتیں ہوتی ہیں یا تو مکے میں نازل ہوئی ہوتی ہیں، یا سرکار جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو مکے کے راستے میں نازل ہوئی ہوتی ہیں، ان کو پھر مکی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو قرآن کی صورتوں کی ترتیب ہے نا، اب وہ یوں ہے کہ جیسے صورت بقرہ نازل ہوئی، سب سے پہلے مدنی صورت جو مدینے میں نازل ہوئی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیتوں کی ترتیب ہے یہ سرکار نے خود بیان فرمائی ہے، اور صورتوں کی ترتیب بھی سرکار نے خود بیان فرمائی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں نازل ہوئی، پھر سلسلہ موقوف ہوگی، پھر اس کے بعد سورۃ مائدہ کی 10 آیتیں نازل ہوئی،
پھر سورت مومن کی 10 آیتیں نازل ہوئی. اب جیسے جیسے قرآن اترتا رہتا تو حضور فرماتے ہیں اس آیت کو صورت میں رکھو، اس آیت کو صورت میں، اس آیت کو صورت میں. اب یہ صورت پہلے آئے گی، یہ بعد میں آئے گی، یہ بعد میں آئے گی. اب یہ جو ہمارے ہاں صورتوں کی ترتیب ہے، سورت فاتحہ پہلی ہے، بقرہ دوسری ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ترتیب ہے یہ صحابہ یا سرکار مدینہ اس کو خود ترتیب دی ہے. اترنے کی ترتیب ان کی الگ ہے، یعنی کون سی صورت کب اتری، کون سے نمبر پہ، وہ ترتیب الگ ہے. جو قرآن میں صورتوں کو رکھا گیا ہے یہ ترتیب الگ ہے. اس لیے اگر ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے، مفسر کہتا ہے اس صورت کا اترنے کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے اور قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے اس کا 30واں نمبر ہے. اچھا، اب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو جو ہے وہ مرتب نہیں کیا گیا تھا. یہ کہ صحابہ کرام لکھتے تو تھے کاغذ پہ، چمڑے پہ، ہڈی پہ، اونٹ کی جو کوہان کی ہڈی ہوتی بڑی والی اس پر لکھا کرتے تھے اور پتھروں پر لکھا کرتے تھے. آج بھی افریقہ کے اندر جو بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے نا، تو ان کو تختیوں پر لکھ کے حفظ کرایا جاتا ہے. کبھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی لیں، ان کے پاس اتنی بڑی بڑی تختیاں ہوتی ہیں، جیسے گاؤں دیہات میں تختیاں ہوتی ہیں جس پہ ہم وہ خوش خطی سیکھا کرتے تھے، ان پر اتنی بڑی بڑی تختیاں ہوتی ہیں اور وہ بچے ان تختیوں پر صورتیں لکھتے ہیں. ان صورتوں کو لکھ کے پھر وہ تختی سے بیٹھ کے یوں یاد کر رہے ہیں. یا تو اس کی ایک یہ وجہ کہ وہاں غربت ہے، قرآن وہاں کافی مقدار میں نہیں ہے، یا وہاں پر یہ پھر نسل در نسل سلسلہ ایسا چلا آ رہا ہے کہ وہ لکھ کر جو وہ قرآن یاد کرتے ہیں. سارے جو ہے زہر حبشی ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں جی، اور کالے رنگ کے ہوتے ہیں، بال جو ہے وہ گھنگریالے ہوتے ہیں. اگر جب قرآن پڑھتے تو بندہ سننے کو دل کرتا ہے. دیکھو چند اپن حبشی لڑکے افریقہ کے جن کے جسم پر لباس بھی نہیں ہے اور قرآن اتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں کہ وہ روح میں اتر رہا ہے، من میں اتر رہا ہے. اتنا لاجواب قرآن پڑھ رہا ہے، اتنا خوبصورت قرآن. تو یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے. اور آپ نے کسی کو دولت دی، کسی کو شہرت دی، تو کسی کو مال دیا، تو کسی کو زر دیا، تو کسی کو کیا دیا. اور کتنے وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے جنہیں قرآن کی دولت عطا فرمائی تھی. ایک قاری صاحب تھے، قاری نورین صدیقی، سوشل میڈیا میں سرچ کریں، قاری نورین سوڈان کے تھے. تو اللہ نے ان کو ایسی خوبصورت آواز دی تھی، وہ جب پڑھتے تھے نا تو سننے والا شاید یہ سمجھتا تھا کہ ان کا کوئی مجہول لے جائے، ان کا کوئی مجہول لے جائے، مگر جب پڑھتے تھے تو پیچھے پھر سب کی چیخیں نکلتی تھی. یعنی ان لوگوں کو مصر کے لوگ ہو گئے، شام کے لوگ ہو گئے، انڈونیشیا کے لوگ ہو گئے، ملیشیا کے لوگ، یہ جو مسلم کنٹری ہیں، افریقہ کے لوگ ہو گئے، ان کو قرآن سے بڑی محبت ہے. بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، اللہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. ہماری تو اللہ خیر کرے، ہماری تو مسجدوں میں اذان بھی بابے دے رہے ہوتے جن کو قرآن بھی صحیح نہیں آتا. ابھی بد مذہبوں کی مسجد میں اذانیں سنو تو اس میں بہترین اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں وہ بیچارے 70 سال 80 سال کے جو بابے ہوتے ہیں وہی دے رہے ہوتے ہیں. پنجاب کے اندر جب میں گیا تو ایسے بابے اذان دے رہے جن کو تلفظ بھی صحیح نہیں آتا. یعنی یہ ہمارے یہاں یہ پرسان حال ہے. اور ہمارے یہاں جو بچے مدرسوں سے نکل کے آتے ہیں، میں نے کئی بچوں کو دیکھا حافظ قرآن ہے، تو میں کہیں گیا تو میں نے کہا بیٹا فاتحہ پڑھو. فاتحہ پڑھی تو قرآن پڑھ رہے، میں نے کہا حافظ ہوگا جی، توبہ لا حول ولا قوت، حافظ ہو قرآن تم کیسے پڑھ رہے ہو؟ ان کے یہاں قرآن شروع کرنے سے پہلے ایسے تلفظ کی رٹ لگواتے ہیں، بچہ حافظ ہی جبکہ حافظ ہوتے نہیں. تو ہمارے قرآن کی محبت نہیں، قرآن کی محبت نہیں. آج ہمارے دیکھو نا یہ نعت خوانوں کی لائن لگی ہوئی نا، ایک ایک گلی کے اندر وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک پتھر سے نکال تو 12 نعت خوان نکلتے ہیں. اب اس کو ہم اپنا توہین کو زمرے میں نہیں کہہ رہے، ویسے ہم بات کر رہا ہوں کہ اکثر نوجوانوں کو تو شوق چڑھ گیا نقیب بننے کا اور نعت خوان بننے کا. مگر اندازہ لگائیں کتنے ہمارے یہاں ایسے ہیں، اس گلی کے اندر 10 قاری، اس 10 گلی کے اندر 10 قاری، قرآن پڑھنے کا کسی کو شوق بھی نہیں ہے. اس فیلڈ کے اندر ہیں. کیوں اس فیلڈ کے اندر؟ وہ پیسے ہیں. ایک جگہ گیا تو بچہ وہ نیا نیا اٹھ رہا تھا نا نقابت کے اندر، اس نے میرا ایسا لمبا چوڑا تعارف کروایا تو میں نے کہا بیٹا، وہ کہتے مجھے شاہ جی، مجھے سید کہہ گیا، کیونکہ وہ کسی شادی کو بلاتا ہوگا، وہ لفظ تو رٹے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کہا بیٹا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں سے رٹے ہوئے لفظ ہیں؟ کہ جی میں بھی نقیب بن رہا ہوں. یعنی ایک ماحول بن گیا.
مگر ہم نے تو اپنی قوم کے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، قاری، یہ مقابلہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں، یہ تو قوم کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو میں زمانہ طالب علم میرا بڑا شوق تھا کہ ظاہر گھریلو حالات ایسے نہیں تھے، تو وہ ابا ہمارے مزدور تھے، ورنہ میرا بڑا شوق تھا زمانہ طالب علم میں کہ میں درس نظامی سے پہلے میرا ارادہ تھا میں مصر جاؤں، میں مصر سے جو وہ قرآن یاد کر کے وہاں سے قراتیں سیکھ کر آؤں۔ اور وہ شوق تو پھر غالب نے کہا تھا نا، ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میری ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج تو لوگ سیکھتے نہیں۔ یوں جو ہے اپنی اولاد کو، میرے والد صاحب کی جو خواہش تھی وہ عالم سے زیادہ میرے والد صاحب کی خواہش یہ تھی کہ میں قاری بنوں، میں قاری بنوں۔ خیر اللہ نے قرآن کی برکتیں بھی عطا فرما دی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو قاریوں میں بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے اتنی کرم نوازی فرما دی ہے۔ تو بس جی یہ باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا۔ تو اب حضور کے وفات کے بعد نا جناب عمر نے مشورہ دیا صدیق اکبر، حضرت آپ کرم نوازی فرمائیں قرآن کو جمع کر، کیونکہ قرآن جمع نہیں ہوا تھا۔ اب جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو اس لڑائی کے اندر 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے، 700 صحابہ کرام۔ ایک دفعہ قبیلے والے آئے کہ حضور ہمیں مبلغین دیجیے، سرکار نے 70 حفاظ کو بھیجا، ان بدبخت نے 70 حفاظ کو راستے میں شہید کر دیا۔ اور مسیلمہ کذاب سے جو جنگ یمامہ ہوئی تھی جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 700 وہ صحابہ تھے جو حافظ اور قاری تھے، وہ شہید ہو گئے۔ جناب عمر نے فرمایا کہ حضرت اس قرآن کو جمع کیا جائے، ورنہ قرآن کا بڑا حصہ ہم سے رہ جائے گا، کیونکہ سارا تو ان صحابہ کے سینوں کے اندر ہے۔ تو پھر جناب عمر کے کہنے پہ جناب صدیق نے اس بیڑے کو اٹھایا، تو یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جب سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد پہ جناب عمر نے بھی اس کو جاری رکھا، اور پھر یہ حتمی طور پر مکمل جناب عثمان غنی کے زمانے میں ہوا۔ جب مکمل ہو گیا، اب قرآن جو ہے وہ مختلف قبیلے تھے، اور ہر ایک قبیلہ قرآن کو اپنی طرز میں پڑھا کرتا تھا، کیونکہ قریشی اپنی طرز میں، قبیلہ بنی تمیم والے اپنی طرز میں، قبیلہ بنی عدی والے اپنی میں، سارے قبیلے تھے نا۔ تو ہر ایک قبیلہ، کیونکہ آپ جانتے کہ اردو کے اندر بھی لب و لہجے میں فرق ہے، لکھنؤ والے الگ ہیں، ان کا لب و لہجہ، دہلی والے الگ ہیں، بہاری الگ ہیں، تو ہر ایک کا اردو کے اندر بھی لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو اہل قریش تھے وہ قرآن کو اپنے اپنے لہجوں میں پڑھا کرتے تھے، تو اب ظاہر ہے جب اپنے اپنے لہجوں میں پڑھیں گے تو پھر ہر ایک کہتا تھا کہ دیکھو قرآن ہمارے لہجے میں اترا ہے، جبکہ قرآن لغت قریش میں اترا ہے، قریش کی لغت جو تھی نا قرآن اس پر اترا ہے، مگر ظاہر ہے ان کا قریش کی لغت کو پڑھنا مشکل تھا، حضور نے فرمایا ہر ایک اپنے اپنے لہجے میں پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیے، جیسے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ایک یہ بھی قرات ہے، اب دوسری قرات وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ایک یہ بھی قرات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح مختلف قراتیں تھیں، تو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے مل کے مشورہ کیا کیا کرنا ہے، تو کہا ایسے کرتے ہیں کہ صرف قریش کی جو لغت ہے اس کو باقی رکھتے ہیں، باقی لغتوں کو ختم کرتے تھے، کیوں نہیں تو جھگڑا چلتا رہے گا، ہر ایک بندہ کہے گا جی تو ہماری لغت میں قرآن اترا ہے، کوئی کہے گا ہماری لغت میں اترا ہے۔ تو جناب مولا کائنات اور تمام صحابہ کی مشاورت سے اس کو ختم کیا گیا کہ جس کے پاس جو بھی قرآن ہے اس کو فنا کر دیں، اس کو اپنا دفنا دیں، اس کو تلف کر دیں، صرف جو لغت قریش پر قرآن نازل ہوا ہے آج کے بعد اسی کو پڑھا جائے گا، اور پھر اس قرآن کی کاپیاں کروا کے تمام علاقوں کے گورنروں کے پاس بھجوا دی اور کہا کہ یہ قرآن آج کے بعد یہی رہے گا، اور آج ہمارے پاس قرآن یہ وہی ہے کہ جو لغت قریش میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کو محفوظ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اس لیے کہ 700 صحابہ کرام وہاں شہید ہو، یہ صحابہ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کا حصہ تو بہت سا ہم سے ضائع ہو جائے گا۔ تو قرآن کے جامع جو ہے، جس قرآن کو جمع کرنے والے وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اب جس صحابی کے پاس جو آیتیں تھی، جو صورتیں سب سے لیتے گئے، اس کو جمع کرتے گئے، جمع کرنے والے کتابی شکل میں اس کو اس کی نقلیں چھپوا کر تمام عرب کے علاقے کے اندر جب وہ تقسیم کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی سرکار کی زوجہ تھی، ان کے پاس بھی وہ قرآن موجود تھا جو جناب عمر کے پاس تھا، تو پھر آپ نے وہ حضرت عثمان کو دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھپوا کر جو ہے اب وہ لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیا۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے
اس عظیم کلام کو سمجھنا صحابہ کرام کے دور میں اگر کسی آیت کا مفہوم سمجھ نہیں آتا تو صحابی دوڑے چلے جاتے حضور اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے، حضور فرما دیتے۔ اب حضور کے زمانے کے بعد اب صحابہ کرام اگر آپس میں کوئی سمجھنا چاہتے تو بڑے صحابہ کرام جو مفسر قرآن کہلاتے ان کے پاس آ کے اس کو سمجھ لیتے۔ اب ان کے بعد پھر تابعین کا دور آیا، اب تابعین نے پھر صحابہ سے رجوع کیا، اب پھر تبع تابعین کا دور آیا، انہوں نے پھر تابعین سے پوچھا، اب تبع تابعین کے بعد اولیاء کرام کا دور، انہوں نے پھر تابعین، تو جیسے جیسے دور گزرتا گیا ویسے ویسے اس کی حاجت بڑھتی گئی کہ قرآن کی تفسیر معاشرے کے لحاظ سے، دور کے لحاظ سے کرتی رہنی چاہیے تاکہ قوم جو ہے وہ اس کو سمجھتی رہے۔ تو ظاہر کئی ایسی آیتیں بینات تھیں کہ جس کا مفہوم نہیں جانتے تھے صحابہ آ کے حضور سے پوچھتے تھے، حضور اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج بھی لوگ قرآن کی جو ہے وہ تفسیر اور قرآن کی تشریح جو ہے وہ بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے جناب کہ صحابہ کرام قرآن کے جاننے والے، قرآن کے سمجھنے والے، مگر اس کے باوجود بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ ہمیں قرآن کی 10 آیتیں سکھاتے تھے اور فرماتے جب تک ان آیتوں کو عملی طور پہ اور علمی طور پر ہم یاد نہ کر لیتے اس وقت تک ہم آگے کوئی اور سورت نہیں سیکھا کرتے تھے۔ ان سرکار میں 10 آیتیں، تو حضور کا تو یہ انداز کریمانہ تھا، حضور کے پاس اگر ایک غلام بھی حضور کا بیٹھا ہوا ہے نا صحابی، حضور اس کو بھی سمجھانا، سکھانا، پڑھانا سرکار شروع کروا دیتے تھے۔ کوئی بھی ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے حضور اس کو سکھاتے تھے، حضور اس کو پڑھاتے تھے۔ سرکار یوں جو ہے وہ کرم نوازی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جس شخص کو سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران یاد تھی وہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ قابل احترام ہوا کرتا تھا۔ حضور کے زمانے جس کو سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران یاد ہوتی نا سرکار کے زمانے میں، ہم اس کو سب سے زیادہ قابل احترام سمجھتے تھے۔ بھائی سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران اتنی بڑی 2 سورتیں خدا کے بندے کو یاد ہے، یہ تو قابل احترام ہے۔ مگر دیکھیں نا اب وہاں کا رخ دیکھیں، آج یہاں کا رخ دیکھیں، یعنی یہود نے کیسی چال چلی۔ وہ صحابہ کا یہ جو طرز تھا نا، قرآن اس کو یاد ہے، جناب آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، قابل احترام ہے۔ اب یہود نے ہنود نے کیسی چال چلی، اس کو گھما 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 کے بالکل اپوزٹ الٹا کر دیا ہے۔ جس کو قرآن یاد ہے، نہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو انگلش بولنا آتی ہے، آپ کے تو ٹکر کا کوئی نہیں ہے، بالکل الٹ کر دیا، یوں گھما دیا، یعنی گھڑی الٹا کر دیا، یہ کر دیا۔ یعنی صحابہ غزوہ احد کے موقع پہ صحابہ کرام کی جب تدفین کی جاتی نا، سرکار نے بڑی قبر انور کھدوائی اور صحابہ کرام کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، یعنی ایک کے اوپر ایک ایسا نہیں بلکہ یوں قبر کو کھدوایا، سرکار نے یوں کھدوایا بڑا ایک گھڑا، اور پھر سرکار نے ایک ایک کو قبر میں اتارنا شروع کیا۔ حضور کیا فرماتے تھے؟ حضور فرماتے پہلے اس کو لاؤ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ یہ اعزاز ہے نا، قبر میں پہلے کس کو اتارا جائے؟ بڑی عمر والوں کو، کس کو؟ حضور فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد تھا پہلے اس کو لاؤ، پہلے اس کو قبر میں اتاریں گے، یہ اس کو اعزاز دینے کے لیے۔ اور سرکار کبھی صحابہ کرام کو کہیں بھیجتے تو فرماتے ہاں بھائی تم میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ حضور مجھ کو۔ فرمایا ٹھیک، تم ان کے امیر ہو، تم ان کے امیر ہو، تمہیں قرآن یاد ہے۔ اور بعض دفعہ چھوٹی عمر کے صحابہ بڑی عمر کے صحابہ کے امیر ہوتے تھے، کیوں؟ ان کو قرآن زیادہ یاد ہو جاتا تھا۔ اور ہمیں تو روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے شخص حضور میں نے نکاح کرنا ہے، پلے میرے کچھ ہے نہیں، فرمایا اچھا قرآن آتا ہے؟ جی قرآن آتا ہے۔ کون کون صورت ہے؟ یہ جو صورت ہے، چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہارا ان سے نکاح کر دیا ہے، مہر کے اندر تم یہ صورتیں ان کو یاد کروا دینا، مہر کے اندر تم انہیں یہ صورتیں یاد کروا دینا۔ یعنی کتنی عزت، کتنی قدر و قیمت تھی اس کتاب اللہ کی۔ مگر اس معاشرے کے اندر سب سے یوں سمجھے تھرڈ کلاس کہ جس کو گری نظروں سے، جس کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، وہ ہے علاقے کا حافظ، خالی حافظ۔ اگر عالم ہے تو تھوڑی سی قدر و وقت تھوڑی سی ہو جائے گی، اگر حافظ نہیں تو یہ تو پھر ایسا مجہول معذور طبقہ ہے کہ جس کو کئی قدر و اہمیت ہوتی ہے، اس کی وقت ہی نہیں۔ مگر جہاں معاشرے کی ستم ظریفی ہے وہاں ان حفاظ کی بھی کچھ غلطیاں ہیں۔
لوگوں پاس در در پہ جا کے مانگنا، در در پہ جا کے ہاتھ پھیلانا، ہمیں دے دے، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ جناب عمر فاروق کے پاس شخص آتا تھا، حضرت آٹا ختم ہو گیا، حضرت یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ فرمایا یار تو روزانہ میرے دروازے پہ آ جاتا مانگنے کے لیے، جا قرآن پڑھ، قرآن پڑھا کر، اللہ تجھے غنی کر دے گا۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ جناب عمر کے پاس وہ آتا ہی نہیں تھا، ایک دفعہ ملے، یار تو آتا نہیں، میرے پاس ناراض ہو گیا۔ کہا کہ ناراضی والی بات ہی نہیں ہے، جب سے آپ نے مجھے کہا ہے نا قرآن پڑھ، میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے غنی کر دیا، میری تو موجیں لگ گئی ہیں، میں تو آپ کے دروازے پہ راستہ نظر ٹیک کے کھڑا ہوا تھا، آپ نے قرآن کی طرف لگا، اللہ نے مجھے غنی کر دیا۔ تو بندہ پڑھے قرآن، رہے بھوکا، یہ ہو نہیں سکتا، مگر توکل اللہ کی ذات پر ہو نا، نظریں قرآن میں ہو، نظریں کسی کی جیب میں بھی ہو، کوئی برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی کوئی مشکل آیات ہوتی تو ہم صحابہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان سے جو ہے ان معانی اور ان مطالب کو جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے۔ یہ تو چند ایک قرآن کے حوالے سے باتیں تھیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق، سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ مدنی سورت بھی اس کو کہا جاتا ہے اور مکی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، اور اس کو 7 ثمانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو 2 دفعہ نازل ہوئی۔ تو یہ مکے میں نازل، اس کو مکی بھی کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں مدینے میں نازل ہوئی، اس کو مدنی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 7 آیتیں ہیں، اور اس سورت کے بھی 15 نام ہیں سورۃ فاتحہ کے۔ ہمیں تو صرف سورۃ فاتحہ ہے، فاتحہ فتح سے ہے، اور فتح کا معنی ہے کھولنا۔ ہم کہتے ہیں نا فاتح، کہتے ہیں یہ تو فاتح زمانہ ہے، یہ جنگ کا فاتح ہے، فاتح بمانا کھولنا، کیونکہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، قلعے، وہ جو جا کے قلعوں کا دروازہ کھول دیتا تھا دشمن اندر، آج اس کو کہتے ہیں فاتح، یعنی کھولنے والا۔ تو سورۃ فاتحہ کو کہتے ہیں فاتحہ، یعنی کھولنے والی۔ یہ قرآن کے آغاز میں ہے، یہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ یا یہ قرآن کے رموز کی آغاز میں ہے، یہ رب کی حمد سے اس کی ابتدا ہے تو شروع میں ہے، اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک نام تو اس کا مشہور ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ سورۃ فاتحہ، ورنہ اس کے اور بھی جو ہے وہ کئی نام ہیں۔ اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی حمد سے ابتدا کی گئی۔ اس کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں اور کتاب کا مرکز بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کو السبع المثانی یعنی 7 آیاتیں جو بار بار 2 دفعہ اتری ہیں، اس کو سورۃ الکنز یعنی خزانہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کفایت کرنے والی ہے، اور اس کو سورۃ الشفاء اور شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، پانی یا کسی پر دم کیا، اگر اس کے حصے میں موت نہیں ہوگی تو سورۃ فاتحہ کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ تو 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، پانی پر دم کر کے کسی کو بلا دیں یا کسی پر دم کر دیں، یہ سرکار کا دیا ہوا وظیفہ ہے، اس پر کسی سے اجازت لینے کی یا کوئی سند لکھوانے کی حاجت نہیں ہوتی، یہ سرکار کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، کسی پر دم کر دو، انشاءاللہ اللہ کے حضور نے فرما دیا کہ موت کے علاوہ اللہ اس کو ہر مرض سے شفا عطا فرما دے گا۔ تو اس کو جو ہے وہ سورۃ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو سورۃ دعا بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر اللہ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا ہے، اس کو سورۃ دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، اس کے اندر سوال ہے، بندہ رب سے سوال کرتا ہے نا، اس کو سورۃ سوال بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ المناجات یعنی رب سے التجا کرنا، اس کو وہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ التفویض یعنی اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینا، اس کو وہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ مسجد سے نکل رہے تھے، حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک سورت سکھاؤں؟ حضور سکھلائیے۔ تو صحابی فرماتے سرکار باہر تشریف لیا، حضور آپ نے کہا تھا میں تمہیں ایک سورت سکھلاؤں گا، بڑی اہم سورت ہے، آپ نے بتلائی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسجد سے نکلتے ہوئے نا، حضور نے اپنے غلام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا، اور وہ سورت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے عظمت والی سورت ہے
فاتحہ. تو سرکار نے اپنے غلام کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے باہر لاتے ہوئے ہاتھ پکڑتے پکڑتے سرکار نے وہ سورت بھی جو ہے سکھا دیتا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے حضور پر نازل ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو 2 خوشخبریاں دی ہیں. پہلی خوشخبری، یہ 2 خوشخبریاں اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی. پہلی خوشخبری، اللہ رب العزت نے آپ کو سورت فاتحہ عطا فرمائی ہے، اور دوسری خوشخبری، اللہ نے آپ کو آیت الکرسی کی آخری آیت عطا فرمائی ہے. اللہ نے کسی نبی کو یہ تحفہ جو ہے وہ عطا نہیں فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جناب عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ سورت فاتحہ ہر مرض کا شفا ہے، ہر مرض کا شفا ہے کہ جو سورت فاتحہ پڑھے گا. اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا. تو ہم اپنے ترجمے کا آغاز یوں کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع. بعضوں کے ترجمے آپ دیکھتے ہوں کہ شروع اللہ کے نام سے، میں نے شروع کیا، شروع کرتا ہوں، وغیرہ 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 وغیرہ. مگر سیدی اعظم نے کتنا کمال کا ترجمہ کیا، اللہ کے نام سے شروع. جب آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں تو شروع میں تو میں آ گیا ہے، شروع کیا میں نے تو شروع میں تو شروع آ گیا ہے، شروع کر رہا ہوں تب بھی شروع آ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. مگر سیدی اعظم کتنا کمال کا، بھائی اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے نا تو پہلے لفظ اللہ بھی تو لاؤ. بسم اللہ، وہاں پہ بھی تو اللہ ہی لفظ ہے نا، پہلے باسین میم اللہ، اس کا معنی سے. تو اعلیٰ نے کتنا کمال کا ترجمہ کیا، اللہ کے نام سے شروع. اور آج ہمارے کئی مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب اس کو کیسے پتہ چلے گا بھئی یہ ترجمہ جو ہے وہ ہمارا ہے یا نہیں ہے. وہ فوراً کیا کرتے ہیں، بسم اللہ کا ترجمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ کا ترجمہ ان کو پتہ جی یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا ترجمہ ہے، پہچان ہے. ہاں یہ پہچان ہو گئی. اللہ کے نام سے شروع کہ جو نہایت مہربان اور رحمت والا. تو بسم اللہ سے ہر کام، اچھے کام کی ابتدا کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے نام سے کسی کام کی ابتدا نہیں کی وہ کام ادھورا ہے، وہ پورا نہیں. اچھے کام کی آغاز اللہ کے نام سے کرنی چاہیے تو وہ کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آغاز میں تو اللہ کا نام لے لیتے ہیں، بعد میں پھر جھولے لال ہوتا ہے. لیکن دکان کھول رہے ہیں، قرآن خوانی کروا لیں گے، سارا کچھ کروا لیں گے، پھر اسی کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ چوری چکاری، لوٹ ماری، دھوکہ دہی، سارے معاملات ہو جاتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں وہ مایوں کی محفل ہے تو مولوی صاحب آپ آ جائیں، آپ سے آغاز کرواتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، نمازی ہیں، آئیے جناب بسم اللہ سلام سلام کلام دعا محفل میرا سب ہو گئی. جب گئے تو پیچھے دیکھا تو وہ سارے ڈیچو سارے گانے لگے ہوئے ہیں. تو خدا کے بندے یہ کیا، پہلے رحمان کا کلام پڑھایا، پھر شیطان کو بھی خوش کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ گاؤں دیہات کے اندر ہمارے مدرسے کے ساتھ تھا وہ کیا کہتے ہیں جب ہوٹل، وہاں فلمیں چلتی تھی. آج تو موبائل کا زمانہ ہے کہ تو ہر ایک بندہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے گھر میں بیٹھ کے لیٹ کے دیکھ رہا ہے نا. گاؤں دیہات کے اندر وہ یہاں بھی ہوتے تھے ہوٹل، تو ایک چائے کی پیالی پہ بندہ 2 فلمیں دیکھتا تھا. اور ہمارے مدرسے کے ساتھ تھا وہ ہوٹل، اب وہ 7 دن چلاتا تھا فلمیں. اللہ اس کو ہدایت دے، پر حیات ہے تو اللہ ہدایت دے، فوت اللہ بخشے فرمائے. وہ ہمارے استاد صاحب کے پاس آ گیا، جناب میں نے قرآن خوانی کرانی، بچے دیجیے. بھائی کیا کھول رہے ہو، کیا کام ہے؟ وہ جی میں وہ فلموں والا سسٹم چلا رہا ہوں، ہوٹل سینما، بچوں میں نے قرآن خوانی کروانی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اندازہ لگائے ہماری قوم جو وہ کہاں تک کھڑی ہوئی. استغفر اللہ. تو ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ کی جائے تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے، بلکہ نیت بھی آپ کی یہی ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں کا پالنے والا ہے. اب دیکھیں اب اعلیٰ نے کیا ترجمہ کیا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، سب خوبیاں اللہ کو. اب یہ بھی ترجمہ کتنا کمال کا ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے، یہ بھی اچھا ترجمہ ہے. مگر وہ ترجمہ ہے اس کے اندر تاثیر کتنی ہے، سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد پھر کیا کہا، الرحمن الرحیم. اب حمد آ گیا، حمد کا معنی تعریف. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدنی آقا نے فرمایا کہ اللہ اس وقت بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ رب کی نعمت کھا کے رب کی حمد کرتا ہے، رب کی حمد کرتا ہے. پھر آگے شاید الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور رحمت والا. رحمان اور رحیم، تو اس کے اندر بنیادی طور پہ ایک فرق ہے. رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، نعمتیں عطا کرنے والا. مگر اللہ رب العزت کا جو نام رحمان ہے اس کے اندر رحمت رحیم سے زیادہ ہے. رحمان کے اندر جو رحمت ہے وہ رحیم سے زیادہ ہے. ہمارے اندر جو رحمت ہے نا، ہمارے اندر بھی تو رحمت ہے، رحمت کو ہمارے کسی پہ ترس کھانا، کسی پہ رحم کرنا،
وہ ہمارے اندر وقتی طور پر ہے. اور کسی نے بڑی کمال کی بات کی, رب کے ہاں جو رحمت ہے نا, رحمانیت ہے, اس کے اندر ہمیشگی ہے اور دوام ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر بڑی پیاری مثال ہے. آپ راستے میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, چلانے والا آدمی بھی فوت ہو گیا, پیچھے بیٹھی اس کی بیوی وہ بھی مر گئی, اور اس کے ہاتھ میں 6 ماہ کا بچہ تھا, دودھ پیتا بچہ. اب وہ بیٹھ کے ماں باپ کی میت میں بیٹھ کے رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, ان کے خون سے کھیل رہا ہے. آپ کا وہاں سے گزر ہوا, آپ کا کلیجہ منہ کو آ گیا. او ہو, یہ دودھ پیتا بچہ. آپ کیا کرو گے؟ شادی شدہ بھی ہو, آپ کے بچے بھی ہو, کیونکہ اس بچے کو میں پالوں گا. آپ نے فوراً بچہ لیا, آپ لے کے گھر چلے گئے, آپ نے بچے کو پالا, تھوڑا سا بڑا ہوا, اس نے کوئی حرکت کی, اور خود کیا کہو گے؟ پتہ نہیں کیا مصیبت اٹھا کے میں لے آیا. نہ ہی لاتا تو اچھا تھا. اس وقت آپ کے اندر رحمت نے جوش مارا, اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا, ایک عرصہ رکھا, آپ کے اندر وہ جو رحمت کا مادہ تھا, رحم تھا, وہ ختم ہو گیا. مگر رب کے ہاں جو رحمانیت ہے, اس کے اندر ہمیشگی ہے, دوام بھی ہے, اور اس کے اندر جوش بھی ہے. رب جب بندے پہ کرم کرتا ہے, اس وقت بھی کرتا ہے, بعد میں بھی کرتا ہے, پھر وہ کرتا ہی رہتا ہے. الرحمن الرحیم, وہ بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین, وہ روز جزا کا مالک ہے. مالک دنیا بھی تو اسی کی ملکیت ہے, تو روز جزا کا مالک کیوں کہا؟ اس کی خاص وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو تمہاری بھی تو سلطنتیں تھیں, تم بھی تو اپنی سلطنتوں کے مالک تھے, مگر آج تو خالی سلطنت میری ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک. آج کسی کی ہے سلطنت؟ اللہ رب العزت جلال میں فرمائے گا, این المتکبرون, کہاں ہیں تکبر کرنے والے, کہاں ہیں بادشاہ, ڈھینگے مار کے چلنے والے؟ ہے کوئی؟ کہیں سے آواز نہیں آئے گی. پھر اللہ فرمائے گا, میں ہی بادشاہ ہوں اور تکبر مجھے ہی زیب دیتا ہے, کوئی ہے تو آئے سامنے. تو مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک. حقیقی سلطنت تو اس دن صرف اللہ ہی کی ہوگی, آج بھی اللہ ہی کی ہے. ابھی بندہ کہہ تو سکتا ہے نہیں, یہ تو جیسے آمان شداد نے اپنے اپنے محلات بنوا کے کہا ہم خدا ہیں, فرعون نے کہا میں خدا ہوں, نمرود نے کہا میں خدا ہوں. اس اللہ مالک یوم الدین, روز جزا کے مالک تو ہم ہیں. پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہاں پر بات پتہ چلی کہ بندہ جو ہے اپنے معاملات کے اندر اجتماعی دعا کیا کرے تو اس کی برکتیں ہیں. اس کی برکت کیا ہے کہ جب ہم ساروں کو اپنے ساتھ ملا کے دعا کریں گے تو اللہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی عطا فرما دے گا. ایاک نعبد, ہم تیری عبادت. آپ سب فاتحہ اکیلے پڑھ رہے ہیں نا, آپ یہ کہیں ایاک اعبد, ایاک استعین, میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں, میں اکیلا تیری مدد چاہتا ہوں. مگر ہم کیا کہتے ہیں جب متکلم کا صیغہ ہے نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں, کر رہا تو اکیلا ہے, ہم تیری مدد چاہتے ہیں, مانگ تو اکیلا رہا ہے, مگر بندہ ان سب کو شامل کر رہا ہے جو مسجد میں آئے ہوئے سارے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو یوں جب بندہ جمع کا صیغہ کر کے رب سے, مالک ہم تیرے محتاج ہیں, ہم تجھ سے مددگار, ہم تجھ سے طلبگار ہیں, تو یہ جب جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کرم فرماتا ہے. جب دوسروں کو جو ہے اپنے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے, اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نعبدو, پہلے رب کی عبادت کرو, نستعین پھر اسے جزا مانگو. نعبدو, ہم عبادت کرتے, پھر کیا کہا نستعین, ہم تجھ سے مدد بھی چاہتے ہیں. تو پہلے کیا کرو, عبادت کرو, پھر اس کا صلہ مانگو. ہم عبادت کرتے ہیں, نستعین پھر تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو پہلے عبادت پھر اس کا صلہ. ہم پہلے صلہ مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مالک اگر تو نے دیا تو میں پھر یہ کروں گا, جب دیتا ہے پھر وہ بھی نہیں کرتا. اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار تو ہمیں سیدھا راستہ چلا. مستقیم, مستقیم کون سا راستہ ہے؟ مستقیم اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل اسٹریٹ ہو, جس کے اندر کوئی جھول نہ ہو, جس کے اندر کوئی موڑ نہ ہو, جس کے اندر کوئی جو کھڈے نہ ہو, بالکل کہتے ہیں مستقیم سیدھا راستہ. تو مستقیم راستہ کون سا ہے؟ وہ جنت کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا. اب یہ تو اپنا کیا کہتے ہیں مجمل ہو گیا, کون سا راستہ؟ پھر آگے اللہ صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم, کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے.
सीधा रास्ता कौन सा? उनका जिन पर तूने इनाम किया है। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम हुजूर भी दुआ मांगा करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। ये दुआ हमें करती रहनी चाहिए। या मुकल्लिबल कुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, जो हमारे दिल को अपने दीन पर जो है वो फेर दे। फिर आगे क्या फरमाया? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उनका नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, वलद्दालीन, ना उनका जो बहके हुए हैं। तो मग़ज़ूब कौन है? जिन पर अल्लाह का गजब हो, वो यहूदी है। यानी ए परवरदिगार हमें यहूदियों के रास्ते पर, वलद्दालीन, और जो बहके हुए गुमराह वो ईसाई हैं। ना हमें यहूदियों के रास्ते पर, ना हमें ईसाइयों के रास्ते पर। और एक ये भी तर्जमा किया है कि मग़दूबि अलैहिम, इससे मुराद ये है कि जिन पर अल्लाह का गजब हो, यानी वो बद अमाल हो गए। वलद्दालीन और गुमराह यानी बद अकीदा लोग। तो जो बद अमल है उनके रास्ते पर भी नहीं, और जो बद अकीदा है उनके रास्ते पर भी नहीं। तो किन के रास्ते पर? अनअमता अलैहिम, कि जिन पर तूने क्या किया है? इनाम किया है। आखिरी बात, वलद्दालीन। तो हम दुआद पढ़ते हैं नमाज के अंदर, अगर कोई बंदा वलद्दालीन पढ़ता है तो बिल्कुल नाजायज है, सख्त हराम है, गुनाह है, इससे नमाज भी नहीं होती। इसलिए कि माना ही बिगड़ जाएगा। बेदुआल का माना है गुमराह, ज़वाल का माना है गुमराह है नहीं, ज़वा इससे तो आप साया भी कह लें, ठीक है जी। ज़िल्लन ज़लीला, तो ये दुआत का माना तो वो दे नहीं रहा। तो जैसे बद मजहब वालों कहते हैं हम उनके पीछे नमाज पढ़ लेते, मेरे भी तो बुनियादी चीज है वो बोला ज़ालिन पढ़ रहा है, जो ज़ालिन पढ़ता है उसके पीछे हमारी नमाज होती नहीं, इससे माना बिगड़ रहा है। ज़ालिन तो पढ़ते हैं, बदबख्त क्या कहते हैं जी, वो तो ऐसे बदबख्त, तो तुम अहले अरब को देखो, अहले अरब तो ज़ालिन पढ़ते हैं, और ये जो खबीस ज़ालिन पढ़ते हैं, तो इनके पीछे हमारी नमाज इस वजह से भी नहीं होती। फिर दूसरा आखिर में आमीन। तो आमीन कुरान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सुन्नत है। आमीन इसका माना है इस्तजिब, ऐ परवरदिगार मेरी दुआ कबूल फरमा। आमीन इसका जो मुखफ़फ़ है ना, मुखफ़फ़ वो ये है कि ऐ परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल फरमा। तो आप नमाज के अंदर हो या नमाज के बाहर, वलद्दालीन के बाद आमीन कहना चाहिए, ये सुन्नत है। नमाज के अंदर है तो इतना आहिस्ता कहें कि आप अपनी आवाज को खुद सुन सकें, आपकी आवाज आपका पड़ोसी ना सुने। और वैसे किसी महफिल में बैठे हुए वलद्दालीन, तो आप आमीन आहिस्ता आहिस्ता कहना चाहिए। हुज़ूर ने फरमाया कि नमाज के अंदर जब इमाम वलद्दालीन कहता है तो तुम भी आमीन कहा करो, इसलिए कि तुम्हारे साथ फरिश्ता भी आमीन कहता है, फरिश्ता भी आमीन कहता है। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दर्स पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।